اگلا سوال یہ ہے کہ دین میں کہتے ہیں جبر نہیں ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں اس کی طرف وضاحت چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. جی جی ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی. تو پھر اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم دین میں جبر نہیں ہے، جبکہ دیکھیں اور اس میں بس آپ کا سوال سمجھ گئے. میں سوال جب شروع کرتے سمجھ جاتا ہوں، لمبا نہ کیا کرے گا کہ وقت تھوڑا. آپ یقین جانیں جتنا قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا نا کہ دین میں جبر نہیں، کسی آیت کے ساتھ ظلم نہیں کیا. اس آیت کا مذاق اڑایا گیا کہ جو دین جبر سے بھرا ہوا شروع سے آخر تک قرآن کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دو، زانیوں کو کوڑے مارو، ایسے مرتدوں کو قتل کرو، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف جنگ کرو، اس قرآن پر تو ہمیں لگا رہا ہے کہ اس میں جبر نہیں، یعنی قانون جو ہے نا ہے ہی کوئی نہیں، جس کا جی چاہے کرے. یہ ہے اسلام. آیت کا مفہوم سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر لوگوں کو دین پر مجبور نہیں کیا. یہ جو جبر کی نفی ہے نا، اکراہ کی، سن ہے پورا ملک بلکہ سارا جہان کہ یہ اکراہ تکوینی کی نفی کہ پیدائشی طور پر انسان مجبور نہیں کیا گیا نیکی بدی پر، اس کو آزادی ملی ہے نیک بنے. یہ بعد میں اسی لیے تو اس کے لیے قانون بنے، جیلیں اور حوالات تیار ہوتے، کیونکہ یہ پیدائشی مجبور نہیں. اگر مجبور ہوتا قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے سورج چاند چل رہے یہ بھی چلتا رہتا، کیونکہ یہ غلط بھی چل سکتا. اس کے لیے جبر کی ضرورت پڑی کہ جیلیں بنائی جائیں، پولیس اور فوج بنائی جائے. قرآن نے بھی کوڑے اور فریبے، اور قرآن تو کہتا ہے اس کے لیے جبر چاہیے کیونکہ یہ گمراہ ہو سکتا. ایت کا معنی یہ صرف کہ یہ تقدیر کی طرف سے مجبور نہیں ہے. دین مجبور تو کرے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ کہ بعد میں کچھ نہیں کرنا میں نے اس پر. ایسا ہو سکتا ایک سے اس فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا نہ ہو، جب ہو گیا اب وہ کیا میں قوانین کی پابندی نہیں کروں، کورٹ مارشل تو ہوگا. تو اس آیت کے بارے میں خدا کے لیے توبہ کریں سب لوگ کہ دین میں جبر ہے. دین جبر سے بھرا ہوا، بالکل تلوار لٹک رہی ہے سر پر کہ جو ایسا کرے گا اڑا دیا جائے گا. صرف یہ کہ پیدائشی طور پر دوسری چیزوں کی طرح یہ مجبور پیدا نہیں کیا. یہ مختار پیدا ہوا، اس اختیار کی وجہ سے یہ غلط راستہ بھی اختیار کر لیتا صحیح، اس لیے اس کے لیے انعام بھی ہے، سزائیں بھی. یعنی یہ ثابت کر رہی ہے کہ جبر کی ضرورت اس لیے پڑی انسان کے لیے کہ یہ تقدیر کی طرف سے جکڑا ہوا نہیں تھا. جکڑا ہوا ہوتا تو اس کے لیے بھی کوئی قانون نہ ہوتے، مگر اب اس کے لیے ہیں. یہ آپ کو الکشاف جو ہے امام مشری کی پڑھنی چاہیے. صرف اس نے نقطہ سمجھا، ورنہ لوگوں نے مذاق بنا رہا کہ سارا قرآن و سنت سزاؤں سے بھرا ہوا. کہتے ہیں جبر ہی نہیں ہے، کھیل بنا ہوا. یہاں تو جو شخص نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے بھی 3 امام تو کہتے ہیں سر اڑا دو، قتل. ایک کہتا ہے کہ حد سے دعام کرو، جیل میں بند کرو، روزانہ کوڑے صبح سے شام تک برستے رہے، لہو لہان ہوتا رہے، یا اگلی نماز تک شروع کر دے مر جائے. کون چھٹی دیتا کہ اسلام لے اور بعد میں مزے کرتے رہو. یہ بات واضح